اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خصال جلد دوم میں سے آپ کو امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میری 70 منقبتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی میرا شریک نہیں ہے، اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا ہم نے پیش کر دیا ہے۔ ہم بتا رہے تھے کہ نویں منقبت جو مولا نے بتائی ہے کہ جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی، اے علی، جس وقت اللہ اولین اور آخرین کو محشور کرے گا تو انبیاء کے ممبروں کے اوپر میرے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا، اور اوصیاء کے ممبروں کے اوپر تمہارے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا۔ پس تم اس ممبر پر بیٹھو گے۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے اوپر، حالانکہ آئے سب سے آخر میں جناب سرور کائنات، لیکن مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ جب انبیاء و مرسلین کے وہاں پہ بھی درجات ہوں گے نا، تو اپنے اپنے درجے کے مطابق جو ہے نا وہ ممبروں پہ تشریف فرماؤں گے، لیکن سب سے بلند درجے کے اوپر جو ہوں گے وہ جناب سرور کائنات کا ممبر ہوگا، اور آپ وہاں پہ تشریف فرماؤں گے۔ اور اسی طرح جتنے اوصیاء ہیں، ہر رسول کے، ہر نبی کے جو ہے نا 12 اوصیاء ہوتے تھے، یا جتنا بھی پروردگار عالم چاہتا تھا اتنے ہوتے تھے، تو ہر نبی کے اوصیاء ہوتے تھے، تو ان اوصیاء کو بھی ممبروں کے اوپر ان کے درجات کے مطابق بٹھایا جائے گا۔ تو سب سے اوپر، سب سے بلند ترین درجے کے اوپر جس کا ممبر ہوگا، جس پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوں گے، وہ تمام اوصیاء سے بلند درجے کے اوپر ہوگا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا 10ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی، قیامت کے دن مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ میں نے تمہارے لیے بھی اسی جیسی چیز کی درخواست کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ رسول کی دعا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس ہستی نے اپنے آپ کو بالکل رسول کا غلام بنا دیا، رسول کی ہمیشہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر لبیک کہا، بچپن سے اس طرح سے پیچھے پیچھے چلے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی رسول سے نہ نہیں کہا کسی بات کو، تو اتنا بڑا مرتبہ ہے مولا کائنات کا۔ تو رسول اللہ نے درخواست کی کہ جو بھی قیامت میں جو چیز مجھے آتا ہو وہی چیز جو ہے نا مولا کائنات کے لیے رسول اللہ نے طلب کی۔ اور پھر 11ویں منقبت اپنی یہ بتائی، یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا، اے علی، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کسی کے لیے رسول اللہ نے نہیں کہا، ٹھیک ہے صحابی ہوں گے، بہت لوگ ہوں گے، صحابی ہوں گے تو ٹھیک ہے، جو اچھے صحابی ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جناب سلمان فارسی ہیں، کہ ان کو تو آپ نے کہا کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، مقداد ہیں، بہت ایسے صحابی ہیں جو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے جناب رسول خدا پہ، اور وہ موجود تھے جب جناب رسول خدا کا وصال ہوا اور جناب رسول خدا کو قبر میں اتارا گیا، تو ان سے بڑھ کے اور کون صحابی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ صحابیت کی منزل نہیں ہے، بلکہ کہا، اے علی تم میرے بھائی ہو۔ رسول کا مولا کائنات کے علاوہ ان کے علاوہ کسی کو بھائی نہیں کہا، اور میں تمہارا بھائی ہوں، اور جنت میں ساتھ ساتھ داخل ہوں گے، یعنی کہ ایک دوسرے بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کو، مولا کے چاہنے والوں کو اس قابل کرے کہ ہم وہ منظر دیکھیں
کہ جب یہ دونوں بھائی اپنی روشن پیشانیوں کے ساتھ اور نورانی چہرے کے ساتھ جو ہے نا جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا میری 12ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے سنا، اے علی میری امت میں تمہاری مثال حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جبکہ اس سے روگردانی کرنے والا غرق ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ ظلم کا پانی تھا، ہر طرف پانی پانی، بس ایک ہی کشتی ہے نجاتی جو اس میں سوار ہو گیا تھا، وہی جا کے اترا زمین کے اوپر، باقی تو سب کچھ غرق ہو گیا۔ تو کہا کہ تمہاری مثال یہ ہے، میری امت میں تمہاری مثال کشتی نوح کی ہے، یعنی جو علی کے ساتھ ہو گئے وہ ہی نجات پانے والے ہیں اور دوسرے سارے غرق ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری باتیں ایسی ہوں تاکہ ہم اہل بیت سے دور نہ کریں، مولا سے دور نہ کریں لوگوں کو، بلکہ لوگوں کو مولا کے قریب لے کے آئیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا 13ویں منقبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے مجھے اپنا امامہ پہنایا تھا، اپنا امامہ، اور میرے لیے دشمنوں پر فتح مند ہونے کی دعائیں کی تھیں، لہٰذا میں نے اللہ عز و جل کے اذن سے انہیں شکست دے دی۔ یعنی جو بھی کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کبھی مولا کائنات نے بڑا بن کے ظاہر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے اذن سے اور رسول کی حمایت اور رسول کی محبت اور رسول کی دعا کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ میری کامیابی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ 14ویں منقبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا ہاتھ اس گوسفند کے اوپر پھیروں کہ جس کے تھن خشک ہو گئے تھے، یعنی کہ دودھ نہیں دیتے تھے، لہٰذا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول بلکہ آپ ہاتھ پھیر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور سبحان اللہ کیا ارشاد ہے، اور اگر ہم صرف یہی سمجھ لیں کہ کتنی قربت ہے تو پھر ہمیں ذرا سی بھی شک کی منزل پہ نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اے علی تمہارا فعل میرا فعل ہے، یعنی کہ تمہارا کام جو ہے وہ میرا کام ہے، جو تم کرو گے اس کا مطلب ہے میں نے کیا ہے۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس میں وافر مقدار میں دودھ آنے لگا۔ اس موقع پر میں نے رسول خدا کو دیا، آپ نے ایک گھونٹ پیا۔ اس کے بعد ایک بوڑھی عورت پیاس کی شکایت کرنے لگی تو میں نے اسے بھی پلایا۔ رسول خدا نے فرمایا میں نے اللہ عز و جل سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ تمہارے ہاتھوں اس امر کو میرے لیے مبارک قرار دے، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اور آپ دیکھیں جناب رسول خدا بھی ہمیں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے یہ کام کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم ذرا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اتنا چوڑے ہو کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، لیکن اب ہم جن کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ہمیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں۔ رسول بھی جب بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے درخواست کی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میرے لیے کیا۔ مولا بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے یہ کہا اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی تو یہ ہو گیا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غلو کرتے ہیں شیعہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو وہ پہنچاتے ہیں اللہ تک۔ جو بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کر دیا، نہیں، سب ہمیں اللہ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں منقبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کرتے ہوئے کہا اے علی مجھے غسل دینے کی ذمہ داری تمہارے سوا کوئی انجام نہیں دے گا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ میں نے عرض کی میں آپ کو کس طرح پلٹاؤں گا اے اللہ کے رسول، کیونکہ مولا گھبرا گئے ظاہر ہے۔ کہا آپ نے فرمایا تمہاری مدد ہوگی، بس آپ نے قسم اللہ کی کھا کے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پلٹایا مگر یہ کہ وہ میرے لیے پلٹ دیے گئے، یعنی جب بھی جہاں سے بھی دھونا چاہا آپ کے جسم مبارک کو تو وہ خود بخود کروٹ لے لی جناب رسول خدا نے، اور آپ نے ان کو یعنی کہ غسل دیا۔
اور پھر آپ نے کہا 16ویں منقبت میری یہ ہے، یعنی غسل میں کوئی شریک نہیں تھا، اکیلے تھے مولا کائنات، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ صرف تمہاری ذمہ داری ہے، تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ اور کسی کتاب میں یہ لکھا ہو یا کسی صحابی نے یہ کہا، بالکل غلط ہے، مولا کائنات بالکل تنہا تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ 16ویں منقبت آپ نے اپنی یہ بتائی کہ مجھے ندا دی گئی، اے محمد کے وصی، آپ ان کو ایسے ہی غسل دیں در حالانکہ آپ کے جسم پر قمیص تھی۔ پس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ذریعے مکرم کیا اور رسالت سے مخصوص کیا، میں نے آپ کو اسی طرح غسل دیا، اور یہ خصوصیت میرے علاوہ آپ کے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری مولا کی منقبتیں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔